ایران کا شہری انفراسٹرکچر امریکہ کے نشانے پر۔ امریکہ کے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات بھی فضائی اور بحری حملے۔ ہرمزگان میں امریکی فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 8 افراد زخمی۔ امریکہ کا نگرانی مراکز، فوجی لاجسٹکس، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنگی طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں سے کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی ہائی الرٹ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی افواج نے جسد میں بجلی کی تنصیبات اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ کویتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز فضا میں ہی تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ایران پر امریکی حملوں پر سخت رد عمل۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ۔ کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں کئی امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات، کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا وہ شہر کے قریب امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی کے الزام پر 4 ٹینکرز جہاز روک لیے گئے۔ جنوب میں 2 تیل بردار جہازوں میں دھماکوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ امریکی افواج کے میزبان ممالک کو مناسب رد عمل کی توقع رکھنی چاہیے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے فوری طور پر امریکی حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خطوط بھجوا دیے۔ لکھا کہ امریکہ نے پلوں، ریلوے نیٹ ورک اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 43 شہری جاں بحق اور 400 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ شہری املاک پر حملے جنگی جرائم اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانیوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، آخری سانس تک وطن کا دفاع کریں گے۔ امریکی حملوں پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کی تصاویر جاری کر دی۔ کہا تینوں افراد کو بندر خمیر پل سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے امریکی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی اب ختم ہو چکی۔ امریکہ کی مزید جارحیت پر ایران کا سخت انتباہ۔ سپریم لیڈر کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے آئندہ 2 سے 3 روز میں مزید حملے کیے تو ایران دفاعی نہیں بلکہ مکمل جارحانہ حکمت عملی اختیار کرے گا۔ محسن رضائی کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا بھی الزام۔ کہا ایرانی مسلح افواج ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گی۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر مزید حملوں کی صورت میں ان ممالک میں قائم امریکی کمپنیز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو اپنی سرزمین امریکی فوج کے استعمال کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور۔ کویتی وزیر خارجہ کا اپنے ملک میں حملوں پر تحفظات کا اظہار۔ کہا اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ وانا بڑی تباہی سے بچ گیا، دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی گئی۔ ایک خارجی بھی ہلاک ہوا، 5 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے شہری آبادی کو تباہی سے بچا لیا۔ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی مسلسل 3 دن نگرانی کی اور آبادی سے دور جانے پر ہی اسے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ۔ سیکیورٹی فورسز دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
سانحہ زیارت پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا، تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ دہشت گردوں نے بلوچ عوام کو ساتھ نہ دینے پر شہید کیا۔ منگی ڈیم پانی کا اہم منصوبہ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنا۔ ISPR سمر کیمپ سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے کہا کہ دہشت گرد معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ کوئٹہ دھرنے میں بعض افراد نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان کے خلاف سازش کو بلوچ عوام ناکام بنائیں گے۔ مری میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم ملاقات۔ آزاد کشمیر انتخابات کی حکمت عملی اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور روزانہ کی بنیاد پر ممکنہ قیمتوں کے تعین سے متعلق امور پر بھی غور۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے اہم قومی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ عوام پریشان ہیں، مشکلات ہیں، ان کے لیے سستا کرنا چاہیے، ان کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔ کیا کہے ابھی، یہ تو ہر روز کی ایک نئی نئی کہانی ہے، اس کو کیا کہہ سکتے۔ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، باہر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، نہ ہماری سنی جانی ہے، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو اسی بس ضلالت میں جیے جا رہے ہیں۔ ایوریج سیلری کتنی ہے؟ کہتے ضرور ہیں کہ یہ 38 ہونی چاہیے، 40 ہونی چاہیے، وہ ایکچولی دیتے کتنے ہیں؟ 25 کا فگر ہے، 20-25 کا فگر ہے، ایک عام بندے کو جو دیتے ہیں وہ بیچارہ کیا کھائے گا وہ۔ ہم لوگ جب دن میں صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ریٹ ہوں گے، اور ہر ہفتے ہمیں ایک نیا سرپرائز ملتا ہے کہ آج اتنے ریٹ ہو گئے، آج اتنے ریٹ ہو گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کو یکسر مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مہنگائی کی چکی میں سے عوام کو کچل دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی تک پہنچ گئے۔ برنٹ خام تیل کئی ماہ کی بلند ترین سطح $87 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 4% اضافہ ریکارڈ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان سمیت درآمدی ممالک میں مہنگائی، کرنسی پر دباؤ اور عوامی مالیات کے مسائل میں مزید شدت کا باعث بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واسا کے لیے جدید سیوریج اور نکاسی آب مشینری کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 15 اضلاع کو 272 جدید مشینیں فراہم، 41 اضلاع تک 696 مشینوں اور آلات کی فراہمی کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر شہری کو بہتر سیوریج اور جدید نکاسی آب کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا عزم ہے۔ کشمیر میں ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کا سفر مسلم لیگ نون ہی جاری رکھے گی۔ نواز شریف کا کشمیر سے دل اور خون کا رشتہ ہے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے انتخابی آفس کے افتتاح پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کارکنوں سے خطاب۔ کہا اگر پنجاب جیسی ترقی چاہیے تو شیر کو ووٹ دیں، انشاءاللہ کشمیر انتخابات میں ہی شیر دھاڑے گا۔ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار بنا دیا، ماضی کی رکاوٹیں دور کر دیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پاک چائنا فارماسیوٹیکل کانفرنس میں خطاب۔ چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا چین کے تعاون سے پاکستان کے شعبہ صحت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ طبی آلات کی مقامی تیاری کا عمل جاری ہے۔ نئے کاروبار کی رجسٹریشن اور سرکاری امور کو آسان بنا کر سرمایہ کاروں کے لیے مزید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ کل سے پنجاب میں مونسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کا آغاز۔ 19 سے 24 جولائی تک بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور ملتان سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ PDMA نے صوبے بھر میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
सिंध के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़रिए सदारत इजलास में मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायज़ा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। कोशिश है कि नई बसों को फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जा सके। पाकिस्तान ने दूसरे अंडर 19 वुमेन्स T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 47 रन से हरा दिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। 126 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 17.1 ओवर में 68 रन बना सकी। पाकिस्तान की रावेल खान ने शानदार 68 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।